درجنوں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے منگل کو غزہ میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس کے زیر کنٹرول وزارت صحت کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 52 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے گزشتہ روز فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ جنگ ابھی کسی بھی نتیجے کے قریب نہیں پہنچی اور آنے والے دنوں کے دوران حملوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی حملوں میں ابھی تک 20,600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ قبل ازیں حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جس میں تقریباً 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے اور 240 کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ تل ابیب۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی یرغمالیوں کے رشتہ داروں نے یروشلم میں پارلیمانی اجلاس کے دوران وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی تقریر کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ نیتن یاہو نے اس خصوصی اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ صرف فوجی دباؤ کے ذریعے ہی حماس کے ہاتھوں اغوا کیے گئے لوگوں کو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ تاہم گیلری میں موجود مظاہرین اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ ابھی تک 100 سے زائد اسرائیلی شہریوں کو عسکریت پسند تنظیم حماس نے مغوی بنا رکھا ہے۔ کیف۔ ماسکو۔ یوکرین نے بحیرہ اسود میں تعینات روسی بحری بیڑے کا ایک جنگی جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق اس کے پائلٹوں نے نووچر کاسک لینڈنگ جہاز کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین نے کرائمیا کی فیوڈوسیا بندرگاہ پر ایک میزائل سے حملہ کیا، جس سے ایک بڑے بحری جہاز کو نقصان پہنچا ہے۔ جس بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ مختلف قسم کی بختر بند گاڑیاں اور ٹینک ٹرانسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن۔ بغداد۔ امریکی افواج نے عراق میں ایران نواز ملیشیا کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے مطابق امریکی افواج نے ایرانی حمایت یافتہ عسکری تنظیم کتائب حزب اللہ سے وابستہ گروپوں کی 3 تنصیبات پر مناسب حملے کیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ یہ کارروائیاں عراق اور شام میں امریکی فوجیوں کے خلاف ان جنگجوؤں کے حملوں کے جواب میں ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر پیر کے روز شمالی عراق میں کرد خود مختار علاقے اربیل میں فضائی اڈے پر حملے کا حوالہ دیا، جہاں 3 امریکی فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ بغداد۔ بغداد حکومت نے منگل کے روز عراقی فوجی ٹھکانوں پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں 1 عراقی فوجی ہلاک اور 18 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عراقی حکومت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ روز عراق کے ہمسایہ ملک شام میں بھی ایک فضائی حملہ ہوا تھا، جس میں ایک ایرانی کمانڈر کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ نئی دہلی۔ بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کے بعد بھارت نے بحیرہ عرب میں 3 جنگی بحری جہاز اور جاسوسی طیارے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قبل ازیں امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ بھارتی ساحل کے قریب کیمیکلز لے جانے والے ایک ٹینکر کو ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا تھا، تاہم ایران نے اس امریکی الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے حوثی باغی بھی غزہ جنگ کے جواب میں بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غزہ پر اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر وحشیانہ بمباری کی۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ اور خان یونس کے مختلف علاقوں من جملہ کراج رفح، جیزان النجار، البلد اور اربعہ بازار کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ میں البریج کیمپ میں عام شہریوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ صہیونی جنگی کشتیوں نے النصیرات کے مغرب میں واقع علاقوں اور البریج کیمپ کے مشرق میں واقع علاقوں پر بھی حملہ کیا۔ خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے قریب علاقے پر بھی شدید حملہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے فلسطینی مجاہدین کی جوابی کارروائیوں سے خائف ہو کر مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادی کے مختلف علاقوں من جملہ کریات شمونہ کے راستے بند کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ میں فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کی تازہ کارروائی میں 40 صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ میں فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اس عمارت کو جوابی کارروائی کے طور پر نشانہ بنایا، جہاں یہ صہیونی فوجی جمع تھے۔ القسام بریگیڈ نے اسی طرح غزہ کے الطفا اور دراج
علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والی صہیونی فوجی گاڑیوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا، جس میں صہیونی حکومت کی 9 فوجی اور بختربند گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور صہیونی فوجیوں کو خاصا جانی و مالی نقصان پہنچا۔ اس سے قبل القصام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے خان یونس کے خزاع علاقے میں غاصب صہیونیوں کے درمیان ایک دھماکہ کر کے انہیں خاصا جانی نقصان پہنچایا۔ القصام بریگیڈ نے اسی طرح کہا کہ خان یونس میں صہیونی فوج کا ایک بلڈوزر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے فلسطینیوں کے پناہ لینے والے مراکز کی ابتر صورتحال پر سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں واقع ان مراکز میں 18 لاکھ فلسطینی انتہائی افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں، جن میں 50,000 ایسی خواتین بھی شامل ہیں جن کے یہاں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے اور وہاں کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے جس کے مطابق یہ خواتین بچوں کو بآسانی جنم دے سکیں۔ اب تک صہیونی جارحیت میں 20,674 فلسطینی شہید اور 54,000 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ اس جارحیت میں طبی عملے کے 311 افراد بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 102 ایمبولینس تباہ کی گئی ہیں۔ اشرف القدرہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے جارحیت کے دوران 141 طبی مراکز کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا اور نتیجے میں 23 اسپتالوں اور 53 طبی مراکز کی سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق ان مراکز میں 9 لاکھ بچوں کی بھوک مری اور غذائی اشیاء نیز خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ خواتین بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار اور یہ صورتحال صہیونی جارحیت کے نتیجے میں بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں روزانہ 180 خواتین انتہائی ابتر حالات میں بچوں کو جنم دے رہی ہیں، جہاں میڈیکل کی کوئی بھی سہولت انہیں میسر نہیں ہے۔ امریکی شہر نیو یارک اور اسی طرح اٹلی، مراکش اور تیونس کے ہزاروں فلسطینی حامی عوام نے فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ امریکی شہر نیو یارک کے فلسطینیوں کے حامی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ یہ مظاہرین فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگا کر غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی جارحیت بند کروائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں امریکی شہر نیو یارک کے عوام کے اس مظاہرے میں امریکی یہودی شہریوں نے بھی شرکت کی۔ اٹلی کے عوام نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی جرائم مذمت میں مظاہرہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اٹلی کے عوام نے سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ سب سے بڑا مظاہرہ دارالحکومت روم میں کیا گیا۔ فلسطینیوں کے حامی ان مظاہرین نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ یہ مظاہرین بھی فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگا کر غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی جارحیت بند کروائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فلسطین حامی اٹلی کے مظاہرین نے اپنے ملک کی حکومت کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کیے جانے کی مذمت کی۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں عوامی مظاہرے میں بھی غزہ پر صہیونی جارحیت بند کروائے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطینیوں کے حامی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود بینروں پر لکھا ہوا تھا کہ فلسطین زندہ باد اور کامیابی تک استقامت جاری رکھی جائے گی۔ مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ مراکش کے تعلقات منقطع کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے آغاز سے تیونس کے عوام اب تک بارہا فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ اس بار تیونس کے عوام نے امریکی سفارتخانے کے سامنے اجتماع کیا۔ تیونس میں کیے جانے والے مظاہرے کے شرکاء نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لکھے ہوئے تھے۔ یہ مظاہرین فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگا کر غزہ میں جنگ بندی اور صہیونی جارحیت بند کروائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان مظاہرین نے اسی طرح غزہ پر صہیونی جارحیت کی امریکہ کی جانب سے حمایت کیے جانے کی مذمت کی۔ تیونس کے عوام نے اپنے احتجاجی مظاہرے میں غزہ پر صہیونی جارحیت بند کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ شام میں ایران کی سپاہ پاسداران کے ایک سینئر کمانڈر اور فوجی مبصر جنرل صدر عزیز موسوی زینبیہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے۔
دمشق کے مضافات میں واقع زینبیہ نامی علاقے میں غاصب سینی حکومت کے حملے کے دوران شام میں سپاہ پاسداران کے ایک فوجی مشیر صدرزی موسوی جو صدرزی کے نام سے معروف تھے شہید ہو گئے۔ دمشق میں ہمارے نامہ نگار کے مطابق جنرل موسوی کو زینبیہ کے علاقے میں سینی حکومت نے دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ شہید عدالت نے بلے کا نشان بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن و دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات کا لازم قرار دینے اور پارٹی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کیس کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے انٹرا پارٹی انتخابات کا لازم قرار دینے اور بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ بیرسٹر گوہر علی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں ملاقات اور مشاورت کے بعد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ واضح ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا اور پی ٹی آئی کے پارٹی سرٹیفکیٹ کو بھی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا، جس کے بعد پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا۔ یمنی ذرائع نے یمنی فوج کی جانب سے بحیرہ احمر میں ایک اور فوجی جہاز کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی بحریہ نے اس ملک کی الحدیدہ بندرگاہ سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بحری جہاز کو روک لیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف جاری سینی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں اور اس علاقے کا محاصرہ کیے جانے کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے گزشتہ چند ہفتوں سے بحیرہ احمر میں سینی حکومت کے تیل بردار اور سامان لے جانے والے بحری جہازوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہیں۔